बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल बक़ार। जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं तस्हील बहिश्त ज़ेवर की। इसमें हमारा 8वां चैप्टर किताबुस सलाह चल रहा है। किताबुस सलाह में हमारे 2 सेशन हो चुके हैं जो कि फ़ज़ाइल सलाह के ऊपर था। आज तीसरा सेशन भी फ़ज़ाइल सलाह के ऊपर होगा। और आइंदा आने वाले सेशंस में जैसे चौथा सेशन जो हमारा होगा वो औक़ात सलाह के बारे में होगा, यानी कि वक्त किस किस वक्त क्या क्या वक्त होता है कौन कौन सी सलाह का। और फिर उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और बात करेंगे मसाइल सलाह के बारे में, यानी कि नमाज के जो मसाइल हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का तीसरा सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह सुनन मौक़िदा की फ़जीलत, अवाबीन की फ़जीलत, जहन्नम से निजात का परवाना, चाश्त की फ़जीलत, जन्नत में घर, नमाज असर से पहले 4 रकात की फ़जीलत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, तहज्जुद की फ़जीलत, नमाज इशराक़ की फ़जीलत, नमाज का हुक्म, औलाद को नमाज की तालीम देना, बिला उज़र नमाज छोड़ने का हुक्म। आइए शुरू करते हैं। सुनन मौक़िदा की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिन रात में फ़र्ज़ नमाज के अलावा 12 रकातें पढ़ीं, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार करेंगे। यहाँ 12 रकातों से मुराद सुनन मौक़िदा हैं, जो ये हैं: 2 फ़जर की, 6 ज़ोहर की, 2 मग़रिब की और 2 इशा के बाद। अवाबीन की फ़जीलत। हदीस में है, जिसने मग़रिब और इशा के दरमियान 6 रकातें इस तरह पढ़ीं कि दरमियान में कोई बुरी बात नहीं की, उसको 12 साल की नफिल इबादत के बराबर सवाब दिया जाएगा। जहन्नम से निजात का परवाना। हदीस में है, जिस शख्स ने 2 रकात नमाज ऐसी तन्हाई की जगह में पढ़ी जहाँ अल्लाह ताला और आमाल लिखने वाले फरिश्तों के सिवा कोई देखने वाला ना हो, उसके लिए दोज़ख से निजात का परवाना लिख दिया जाएगा। मतलब यह है कि इसको गुनाहों से बचने की तौफीक होगी, जिसकी बरकत से जहन्नम से महफूज रहेगा। लेकिन यह बरकत उस वक्त हासिल होगी जबकि मुसलसल पढ़ता रहे। और ये भी है, जब आप कोई भी नफिल इबादत जब करते हैं तो आप ये इस तरीके से करें कि थोड़ा ही हो लेकिन मुसलसल हो। कभी कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा आज करें थोड़ा कल करें। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि रोज़ाना करें आप। ऐसा नहीं आज मैंने कर लिया 2 दिन गैप, फिर कर लिया फिर गैप, ऐसा ना, रोज़ाना करें। जैसे अगर आपने कोई ज़िक्र का ही आपने मुतय्यन किया कि असर से लेकर मगरिब तक कोई ज़िक्र करेंगे 100 बार, तीसरा कलमा पढ़ लेंगे या 50 बार करें, थोड़ा ही कर लें। चाहे 10 बार ऐसा कर लें, 10 बार सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 10 मरतबा चौथा कलमा, 10 मरतबा दूध शरीफ, 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। वैसे तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे चलते फिरते कर लिया करें, लेकिन इत्मीनान के साथ बैठ कर एक जगह कर लें। या 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का आप इरादा कर लें कि रोज़ाना 2 रकात नफिल रात में ज़रूर पढ़ेंगे। वितर से पहले, इशा के फ़र्ज सुन्नत के बाद 2 रकात ज़रूर पढ़ेंगे। इस तरीके से आज़म कर लें और इस पे मुसलसल आप डटें। रेगुलरिटी होनी चाहिए अमल में, जो भी नफिल इबादत हो कोशिश ये करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। थोड़ा ही हो लेकिन उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, मुसलसल आप पढ़ते रहें उसको। ये अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है। उस उससे ज़्यादा महबूब है कि जो ज़्यादा आप इबादत करें, एक दिन करें दूसरे दिन गैप कर दें, उससे ज़्यादा महबूब है ये। इसीलिए कुछ भी आप कोशिश करें, इरादा करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चाश्त की फजीलत। इरशाद फरमाया, जो शख्स चाश्त की 12 रकातें पढ़े, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए सोने का महल तैयार फरमाते हैं। इरशाद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने 4 रकात चाश्त की नमाज और ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा के अलावा 4 रकात नफिल नमाज पढ़ी, उसके लिए जन्नत में एक मकान तैयार किया जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी फजीलत है। आदमी यहाँ पर एक छोटे से मकान बनाने के लिए कितनी कितनी तैयारी करता है, और यहाँ पर कितना आसानी से मिल रहा है। बस ये है, गैब पर ईमान रखना है तो मुश्किल पड़ जाता है।
اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ جنت میں گھر، ارشاد فرمایا جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت نفل نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائیں گے۔ نماز عصر سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت، حدیث میں ہے من صلی قبل العصر اربعا حرم اللہ علی النار، جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ عصر سے قبل نفل کی پابندی کرنے سے نیک عمل کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق ہوگی، جس کی برکت سے جہنم سے نجات ملے گی، مگر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نفل نماز اتنی ہو جسے پابندی سے نبھا سکے، اگرچہ تھوڑی ہی ہو۔ ہاں، کبھی کسی عذر کے بنا پر ناغہ ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے۔ تہجد کی فضیلت، حدیث میں ہے رات کی نماز یعنی تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، اگرچہ ایک ہی رکعت ہو۔ اب ایک ہی رکعت، آئیے دیکھتے ہیں کیا مراد ہے اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیا کرو، اگرچہ مقدار میں کم ہی ہو، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ ایک ہی رکعت ہو کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص ایک رکعت پڑھ لے، کیونکہ ایک رکعت نماز پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ کم از کم 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے رات کے قیام یعنی تہجد کی نماز کو اپنے ذمہ لازم کر لو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا خاص طریقہ اور پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، صغیرہ گناہوں کو مٹاتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے شفا ہے۔ بتاؤ یہاں پر رات کی قیام یعنی تہجد کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو، بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے تہجد کی یہاں پر۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھا آگے۔ ذرا غور کریں اس نماز کا کس قدر نفع و ثواب ہے، گزشتہ گناہوں کی معافی، آئندہ گناہوں سے روکنے اور ساتھ ہی جسمانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بھی ہے، اور باطنی بیماریوں کی تو شفا ہے ہی، اس لیے کہ حدیث میں ہے اللہ کا ذکر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور نماز اعلیٰ درجہ کا ذکر ہے، اس میں کوئی دشواری بھی نہیں۔ تہجد کے وقت خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تہجد کی نماز اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ نماز اشراق کی فضیلت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میری رضا کے لیے 4 رکعت نفل پڑھ، میں دن کے آخر تک تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ یہ اشراق کی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ آگے کتاب میں موجود ہے، دیکھیے۔ ثواب کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ دنیاوی کاموں کو بھی پورا فرماتے ہیں اور دین اور دنیا کی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ لوگ مصیبت کے وقت ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، مخلوق کی خوشامد کرتے ہیں، کاش وہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کریں اور اس کے بتائے ہوئے وظیفے اور نماز پڑھیں تو دنیا بھی سدھر جائے، آخرت میں بھی ثواب سے مالا مال ہوں اور مخلوق کی خوشامد کی ذلت سے بھی نجات ملے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی پیشہ ہوتا ہے جس سے وہ روزی حاصل کرتا ہے، ہمارا پیشہ تقوی اور توکل ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کو کہتے ہیں، اور توکل کے معنی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دینداری سے دنیا کی مصیبتیں اور مشکلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور دارین کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو بتائیے کتنی بڑی بڑی فضیلت ہے، یہاں پر ان نمازوں کی بات ہو رہی ہے جو نفل نمازیں ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فرض نماز میں اتنی کوتاہی برتتے ہیں کہ نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں کوئی فکر ہی لاحق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے والا بنائے۔ کتنی بڑی کوتاہی ہوتی ہے ہمارے سے کہ فرض نماز بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے پیشانے پہ ذرا سا بھی شکنج نہیں آتا۔ نہ چھوڑیں نماز۔
اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور ہر برائی سے بچائے۔ نماز کا حکم: ہر عاقل بالغ مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے آزاد ہو یا غلام، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ نماز کا منکر کافر ہے اور اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق۔ سوچیں، جو 5 وقت کی نمازیں اگر اس میں ایک نماز کا بھی انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، اور اس کا چھوڑنے والا بہت بڑا گنہگار۔ البتہ نابالغ بچوں اور مجنون پر نماز فرض نہیں، باقی سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اولاد کو نماز کی تعلیم دینا: اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو ماں باپ کو حکم ہے کہ اس کو نماز پڑھائیں، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو مار کر نماز پڑھائیں۔ شرعیات کے تمام احکام کی تعلیم اسی عمر سے کرنی چاہیے، البتہ روزہ اس وقت رکھوایا جائے جب بچہ میں روزہ رکھنے کی قوت پیدا ہو جائے، اور جو اعمال اس کی قوت سے باہر ہوں ان کی تاکید کی جائے۔ بلا عذر نماز چھوڑنے کا حکم: کسی شرعی عذر کے بغیر نماز چھوڑ دینا کسی وقت بھی درست نہیں۔ جس طرح ہو سکے نماز ضرور پڑھے، البتہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول گیا، بالکل یاد ہی نہ رہا، جب وقت ختم ہو گیا تب یاد آیا کہ نماز نہیں پڑھی، یا ایسا غافل سو گیا کہ آنکھ نہ کھلی اور نماز قضا ہو گئی، تو ایسی صورت میں گناہ نہ ہوگا، لیکن جب یاد آ جائے یا آنکھ کھل جائے تو وضو کر کے فوراً قضا پڑھ لینا فرض ہے۔ البتہ اگر وہ وقت مکروہ ہو تو ذرا ٹھہر جائے تاکہ مکروہ وقت نکل جائے۔ اسی طرح اگر بے ہوشی کی وجہ سے کوئی نماز نہ پڑھ سکے تو اس میں بھی گناہ نہیں، لیکن ہوش میں آنے کے بعد فوراً قضا پڑھنی چاہیے۔ بے ہوشی کی بعض صورتوں میں نماز معاف ہو جاتی ہے، اس کا بیان نمازوں کی قضا کے باب میں آئے گا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔